اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا اور لوگ مال کے ایسے دیوانے ہوں گے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا ما یبال المرء من این اخذ المال، آدمی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہاں سے مال لا رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، حلال ذریعے سے لا رہا ہے یا حرام ذریعے سے لا رہا ہے، آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا. وہ زمانہ آ چکا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پسینے بہاتے ہیں، دھوپ میں دوڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور اس میں سے اللہ کی راہوں میں خرچ بھی کرتے. رمضان کے اس موسم میں چلچلاتی دھوپ میں 44 ڈگری سیلسیس گرمی جہاں پڑتی ہو، ایسے لوگوں کی ہمت کو داد دینی پڑے گی جو دن میں اپنا کام بھی دیکھتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، حیران و پریشان رہتے ہیں، اور رات میں دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور جب انہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اپنی جیبیں بھی خالی کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے ہوا. آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا چیک کرنے کے لیے، دیکھا تو اندر گیلا غلہ ہے، بھیگا ہوا اور اوپر سوکھا ہے. آپ نے فرمایا حلا جعلتہ فوق الطعام لکی یراہ الناس، اے بیوپاری تو نے گیلے والے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے کہ تیرے غلے میں خرابی ہے، بھیگا ہوا ہے. اس نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، بارش ہوئی تو غلہ بھیگ گیا. تو آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں. دیکھیے روزی کے حوالے سے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو روزی مقدر ہے وہ مل کے رہے گی. بس آدمی تلاش اور جستجو کرے، جد و جہد کرے، محنت اور مشقت کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان جبریل نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی آدمی مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی پوری روزی حاصل نہ کر لے. اپنے حصے کی پوری روزی جو اس کے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، جب تک آخری نوالا اس کے منہ میں نہیں پہنچ جاتا آدمی دنیا سے جا نہیں سکتا. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے ڈھنگ سے روزی کماؤ، حلال ذریعے سے روزی کماؤ. فَإِنِ اسْتَبْطَأَ رِزْقُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَطْلُبَنَّهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر تم میں سے کسی کی روزی آنے میں دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو اسے اللہ کی معصیت کے ذریعہ حاصل نہ کرے. اس لیے کہ روزی آسمانوں سے آتی ہے، اللہ کے پاس سے آتی ہے، اور جو چیز اللہ کے پاس سے آئے اس کو اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے حاصل نہیں کرنا چاہیے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمان میں ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. تو ہم زمین پہ ہیں، کوشش یہاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا روزی آسمان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے روزی آتی ہے، اللہ کے پاس سے آتی. بندہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی 4 مہینے پہ جب روح پھونکی جاتی ہے
تو کچھ چیزیں وہاں دوبارہ لکھی جاتی ہیں، حالانکہ تقدیر میں ساری چیزیں درج ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں فرشتہ واپس اس کو رینیول کرتا ہے۔ اسی میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بچہ جس کے اندر زندگی کی روح پھونکی گئی ہے اور یہ دنیا میں جو آنے والا ہے، اس کو کتنی روزی ملے گی، دوبارہ یہ چیز لکھی جاتی ہے۔ لیکن آدمی تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھا نہ رہے۔ ہماری شریعت دولت کمانے پہ پابندی نہیں لگاتی ہے، بلکہ دولت تو مطلوب ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں پار ہو سکتی۔ اور خاص طور سے موجودہ زمانے میں انسانی ضروریات کافی بڑھ چکی ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ لائٹ بل نہیں بھرتے تھے، لائٹ کا وجود نہیں تھا، گھروں کا ٹیکس نہیں ہوتا تھا، پانی بل نہیں بھرتے تھے، دوائیاں اتنی مہنگی نہیں تھی، تعلیم اتنی مہنگی نہیں تھی، موبائل کا خرچہ نہیں تھا، ضروریات زندگی کافی بڑھ چکی۔ تو اس لیے آدمی دولت کمانے کے لیے محنت کرے، جستجو کرے۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ختم ہو جائے تو بکھر جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ اور اگر روزی یا دولت کمانے والا آدمی نیک ہے اور اچھے ذریعے سے دولت کما رہا ہے، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا، نور علی نور۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، کتنا بہترین ہے وہ مال کی جس کا کمانے والا نیک ہو۔ اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھیجوایا کہ عمرو جس حالت میں بھی ہو اپنے کپڑے درست کرو، اپنا ہتھیار پکڑو اور میری خدمت میں آ جاؤ۔ نبی کا میسج ملتے ہی حضرت عمرو بن عاص اپنے کپڑے درست کرتے ہیں اور اپنا ہتھیار پکڑتے ہیں اور نبی کی خدمت میں آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ جی ہاں میں نے بلایا ہے، فلاں فلاں لشکر میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ اسی بہانے تمہیں مال غنیمت عطا کرے گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ما اسلمت رغبۃ فی المال، مال کے لیے میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اسلام لایا ہوں۔ تو اس وقت نبی نے فرمایا تھا نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، اگر اچھے ڈھنگ سے مال مل رہا ہے اور اس کا کمانے والا نیک ہے تو کتنا بڑھیا ہے یہ مال۔ اور آدمی اچھے ذریعے سے مال کماتا ہے اور خیر اور بھلائی کے راہوں میں خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی آدمی پہ رشک، دو جگہوں پہ جو آپ رشک کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں اللہ اس کے جیسا مجھے بھی بنا دے، اس میں سے ایک مال بھی ہے۔ اللہ کسی کو مال عطا کرتا ہے، وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو آدمی رشک کر سکتا ہے کہ اللہ اس کے جیسا مجھے بھی مال دے دے، میں بھی اس کے جیسا تیرے راہوں میں خرچ کروں گا۔ حضرت انس کے لیے کثرت مال کی دعا کی ہمارے نبی نے۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم حضرت انس کو لے کے آتی ہیں اور کہتی ہیں خویدمک یا رسول اللہ، یہ آپ کا ننھا خادم انس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ ثم بارک لہ فی، اے اللہ ان کے مال کو، اولاد میں
اے اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے مال میں اضافہ کر دے، اولاد میں اضافہ کر دے اور اس میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی کی دعاؤں کی برکت سے اور عمر میں بھی برکت کی دعا کی تھی آپ نے۔ میری اتنی لمبی عمر ہو گئی کہ میری عمر کے سارے ساتھی دنیا سے جا چکے تھے، میں اکیلا زندہ تھا، مجھے شرم آتی تھی کہ میں اب تک زندہ ہوں۔ اور اتنے بچے اللہ نے مجھے عطا کیے کہ میری زندگی میں میرے بچے ناتی پوتے سب ملا کر کے 100 کی تعداد پہنچ گئی تھی۔ اور میرے پاس ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا تھا۔ تو کثرت مال کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، آدمی اگر مال اچھے ڈھنگ سے کماتا ہے اور خیر اور بھلائی کی راہوں میں بھی خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، یہی وہ مال ہے جس سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، انما لہ من مالہ ثلاث، بندے کا صرف 3 ہی مال ہے، بندے کا صرف 3 ہی مال ہے، ما اکل فافنا، کھا کر جسے ختم کر دیا، وما لبسا فابلا، پہن کر جسے پرانا کر دیا، وما اعطا فقتنا، اللہ کے راستے میں جسے دے کر ذخیرہ بنا لیا۔ تو کھایا بھی، کھلایا بھی، اللہ کے راستے میں دیا، پہنا، بس یہی آدمی کا۔ وما سوا ذالک ذاہب وتارکہ للناس، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ جانے والا ہے اور وہ آدمی اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کے لیے کبھی بھی اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اولاد کے لیے، بال بچوں کے لیے حرام ذریعے سے مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ چلا یہی بچے کہ حرام کما کر جن کی آپ پرورش کرتے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد کبھی آپ کی قبر پہ بھی جاتے ہیں دعائے مغفرت کے لیے یا نہیں جاتے، اور قیامت کے دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ مال یا اولاد، اس کو ہمارے نبی نے اور اسی طریقے سے قرآن میں بلکہ اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو اگر مال کا صحیح استعمال نہ ہو تو یہ مال بھی فتنہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اچھے ڈھنگ سے مال کمانا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج انسان مال کے چکر میں دنیا کی محبت میں اندھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بے تحاشا آدمی آنکھیں بند کر کے مال کے پیچھے بھاگتا ہے، کہیں سے بھی مال آئے، حلال ذریعے سے آ رہا ہے، حرام ذریعے سے آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا اور لوگ مال کے ایسے دیوانے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، ما یبالی المرء من این اخذ المال، آدمی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہاں سے مال لا رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، حلال ذریعے سے لا رہا ہے یا حرام ذریعے سے لا رہا ہے، آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ زمانہ آ چکا ہے، دیکھ لیجئے آج آپ۔ پہلے کے لوگ دولت کے اتنے حریص نہیں ہوتے تھے جتنا آج دولت کی ہرس و لالچ انسان میں بڑھ چکی۔ اور نبی نے فرمایا تھا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا تھا انی لا اخشی علیکم الدنیا، میں دنیا سے نہیں ڈرتا، بلکہ بعض روایتوں میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، اس طرح روایت ہے، انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی،
ولیکن اخشی ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے نبی شرک سے نہیں ڈرتے تھے. لوگ دلیلیں پکڑتے ہیں. نبی نے تو کہا ہے میں اپنے بعد شرک سے نہیں ڈرتا ہوں. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تمہارے بارے میں شرک سے نہیں ڈرتا ہوں. تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ ٹل گیا. تمہارے بعد لیکن پھیلے گا شرک. دوسری روایتوں میں موجود ہے کہ میری امت ان قریب شرک میں گرفتار ہوگی, بتوں کی پرستش بھی کرے گی. آپ نے فرمایا تھا کہ میں ڈرتا ہوں تو اس بات سے کہ دنیا کشادہ کر دی جائے گی, کما بسطت علی من کان قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ دنیا کشادہ کر دی گئی. تو تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے, پھر یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسا تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم حلال ذریعے سے مال کمائیں. لیکن افسوس کہ آج کا انسان دولت کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہے, اندھا ہوا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں حرام کمائی کی بہت ساری شکلیں رائج ہیں. انہی میں سے ایک چیز ہے سود خوری. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے ہم تجارت کر کے کھائیں, باطل طریقے سے مال نہ کھائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, الا یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت کر کے کھاؤ. اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤ میرے بھائیو. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اکل ابن آدم طعاما قط خیرا من عمل یدی وان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدی. کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی چیز نہیں کھا سکتا. اور اللہ کے نبی داؤد جو اتنے بڑے نبی تھے, بادشاہ بھی تھے, اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے. حضرت داؤد لوہار کا کام کرتے تھے یا لوہے کا کام کرتے تھے. اللہ نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا, لوہے کی وہ زرہیں بنا دیا کرتے تھے. اتنی عظیم سلطنت کے مالک ہیں, بادشاہ بھی ہیں, پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. اور آواز اللہ نے اتنی خوبصورت عطا کی تھی کہ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جاتے تھے اور پہاڑ ان کی آواز میں آواز ملا کے اللہ کی تسبیح کا زمزمہ بلند کرنے لگتے تھے. اتنے عظیم نبی ہیں اور بادشاہ ہیں. عبادت کا عالم یہ ہے, ایک طرف محنت کی کمائی کھا رہے ہیں اور عبادتوں سے دلچسپی ذرا دیکھیے کہ نبی فرماتے ہیں سب سے محبوب روزہ اللہ کی نگاہ میں صوم داؤدی ہے. حضرت داؤد کے روزے سے افضل کسی کا روزہ نہیں ہو سکتا. ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے. اگر کوئی روزانہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے تو فرمایا گیا اس کے بارے میں جو متواتر اور مستقل روزہ اگر کوئی روزانہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. اور ایسے ہی حضرت داؤد جس طریقے سے راتوں میں قیام کرتے تھے اس طرح کے قیام کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے. نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنی پیٹھ پہ لکڑیوں کا گٹھر لاد کے لائے, یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ محنت کر کے لکڑیوں کا گٹھر اپنی پیٹھ پہ لاد کے لائے بالمقابل اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اب کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا. ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آدمی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے, اپنی پیٹھ پہ لاد کے لائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پسینے بہاتے ہیں, دھوپ میں دوڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے لیے
اور اس میں سے اللہ کی راہوں میں خرچ بھی کرتے. رمضان کے اس موسم میں چلچلاتی دھوپ میں 44 ڈگری سیلسیس گرمی جہاں پڑتی ہو، ایسے لوگوں کی ہمت کو داد دینی پڑے گی جو دن میں اپنا کام بھی دیکھتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، حیران و پریشان رہتے ہیں، اور رات میں دیر تک اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور جب انہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اپنی جیبیں بھی خالی کر دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. میرے بھائیو، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. حرام کمائی کی جو شکلیں میں بتانا چاہتا ہوں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. یقیناً یہ بالکل بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ کی جو ہمتیں میں نے دیکھی ہیں، بس تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو جہالت تھوڑی سی ہے، لا علمی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ حرام کاروبار میں ملوث ہیں. کچھ تھوڑے لوگ ہیں جو تجارت نہیں کرنا چاہتے، مشقت نہیں کرنا چاہتے. کچھ لوگوں کو لت پڑ گئی ہے کہ ذرا 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ کہیں اٹھا دو، کسی کو دے دو، اور گھر بیٹھ کر کے ہمیں 10,000 5,000 15,000. وہ آپا صاحبہ نے ذرا عادت ڈال دی، خراب کر دی نا، اس لیے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ وہ ذرا گھر بیٹھ کے ملتا رہے، آرام سے کھاتے رہے، محنت نہ کرنی پڑے. میرے بھائیو، اگر فکس نفع کوئی آپ کو دے رہا ہے، آپ نے 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ کسی کو دیا اس شرط پر کہ ہمیں 10,000 منتھلی وہ دے گا، اگر فکس نفع ملا آپ کو تو سمجھ جائیے وہ سود ہے. ہاں، آپ کسی کے ساتھ پارٹنر ہو جائیے بزنس میں، شیئر ڈال دیجئے، نفع نقصان دونوں میں شریک رہیے. آپ جتنا کم یا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، آپ اس حساب سے جو آپ کا حق بنتا ہے وہ آپ لیجئے. عربوں کے وہاں سود کی جو شکلیں تھیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ، زمانے جاہلیت میں لوگ قرض دیتے تھے ایک دوسرے کو، یہ شرط لگا دیتے تھے، 100 روپیہ دیتے تھے، کہتے لوں گا تو 120 لوں گا، بڑھا کے لیتے تھے. یہ بھی سود ہے. اور جو تاخیر کے عوض میں لیتے ہیں، 6 مہینے کے لیے آپ کو قرضہ دے رہا ہوں 1,000 روپیہ، 6 مہینے سے تھوڑا بھی اوپر ہوگا تو پھر وہ 1,000 کے بدلے 1,000 یا 1,100 ہو جائے گا، 1,200 ہو جائے گا. جیسے جیسے آپ لیٹ کرتے جاؤ گے، تاخیر کرتے جاؤ گے، وہ سود بڑھتا جائے گا. اور ایسے لوگ زمانے جاہلیت میں لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے، بڑے بڑے مہاجن ہوا کرتے تھے، ساہوکار ہوا کرتے تھے، جو آج کل جیسے بنیے اور ساہوکار ہوتے ہیں، جو آپ کو قرضے دیتے ہیں، بہت سے سنار بھی دیتے ہیں، لیکن وہ اتنی تاخیر کرو گے اتنا % بیاج بڑھ جائے گا. یہ ساری سود کی بدترین شکلیں ہیں میرے بھائیوں. اور سود خوروں کے بارے میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. اور جو لوگ آج ہمارے معاشرے میں لولی لنگڑی دلیلیں دے کر کے، تعویلیں کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم سود کو حلال کر لیں گے، میرے بھائیوں یہ جسارت کبھی نہیں کرنا. قیامت کے دن اللہ جب میدان محشر میں لائیں گے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، بہت سارے لوگوں کے بھانڈے پھوٹ جائیں گے، بہت سارے لوگوں کی فضیحت اور رسوائی جب ہوگی، کوئی چونٹی کی شکل میں چل رہا ہوگا، کسی کو اللہ منہ کے بل چلا رہے ہوں گے. ایسے میں سود خوروں کو جب میدان محشر میں اٹھا کے لایا جائے گا تو سود خور دیوانوں کی طرح چلیں گے، پاگلوں کی طرح چلیں گے، جن کو شیطان نے چھو کر مجنون اور دیوانہ بنا دیا ہو. ایک قدم یہاں رکھیں گے، ایک قدم یہاں رکھیں گے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہیں کھڑے ہو پائیں گے مگر اس آدمی کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو. میرے بھائیو، سود کو اتنا ہلکے میں کبھی نہ لینا، پتھر تراش لینا، بوجھ ڈھو لینا، لیکن کبھی سودی کاروبار نہیں کرنا. 1 درہم سود اگر جان کے آدمی کھاتا ہے، 36 مرتبہ زناکاری بدکاری سے زیادہ شدید ہے. درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. نبی کریم فرماتے ہیں 1 درہم سود، اگر 1 درہم بولے تو بہت معمولی، جیسے 1 روپیہ 2 روپیہ، اگر کوئی جان کے کھا لیتا ہے 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ شدید ہے. لعنت بھیجی ہے ہمارے نبی نے ایسے لوگوں پر. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ.
سود کا جو کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سارے لوگوں پر لعنت ہے اور سارے لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ سود کے 73 دروازے ہیں، اور نبی فرماتے ہیں ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، سب سے ہلکا دروازہ یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اب کس خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں؟ لوگ اپنے دل کو مطمئن کر لیتے، نہیں نہیں جی یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ سود نہیں ہے، یہ تجارت ہی کی شکل ہے۔ آج تو سود کی اتنی شکلیں آ گئی ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور آدمی اپنے دل کو مطمئن کر لیتا، نہیں نہیں جی یہ تو بزنس ہے، تجارت ہے۔ جبکہ انشورنس کی جتنی شکلیں ہیں، لون کی جتنی شکلیں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو صرف سود نہیں، سود بھی ہے، غرر بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، اور اس میں جوا بھی ہے۔ بعض چیزوں میں تو جوا بھی شامل ہوتا ہے، دھوکہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ کون سا بھی انشورنس کرا لو، سود سے نہیں بچ سکتے۔ کچھ چیزوں میں ٹھیک ہے، مجبوریاں لوگ بتاتے ہیں کہ گاڑی ہم بغیر انشورنس کے نئی گاڑی نہیں خرید سکتے۔ میں نے پہلے بھی کہا میں حلال یا حرام کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا، اس بارے میں بڑے علماء کا کام ہے کہ جس چیز میں اشد ضرورت ہے یا مجبوری ہے۔ لیکن میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں، ایسے ہی میں تفسیر کے لیے کرناٹک میں ایک جگہ گیا ہوا تھا۔ وہاں کے مسجد کے جو صدر صاحب، متولی صاحب، کافی پیسے والے ہیں، متمول ہیں، مالدار ہیں۔ کہنے لگے مولانا صاحب میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر دی ہے، میرا بیٹا کافی پیسہ کما رہا ہے، میرے پاس بھی بڑا سرمایہ ہے، میرے بیٹے کا دل للچاتا ہے کہ ہائی فائی گاڑی ہونا، بازو میں دیکھیے کیسی کیسی کاریں کھڑی ہیں، کیسے کیسے بنگلے ہیں، اور کیسی کیسی کاریں ان کے دروازوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ جو محلے کے دوسرے جو بنگلے اور مکانات ہوا کرتے تھے اس کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے بتایا میرا بیٹا بھی چاہتا ہے، نوجوان ہے ابھی، میرا بیٹا بھی چاہتا ہے کہ وہ ہائی فائی گاڑی لے۔ جو حرام سے بچنا چاہتا ہے نا، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ بیٹا سیکنڈ ہینڈ کی 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کے اندر کی گاڑی نکال لو، انشاءاللہ ہم اس سے بھی اپنے منزل کو پہنچ جائیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا۔ جو مہنگی گاڑیوں سے جو کام ہوگا وہی کام اس سستی گاڑی سے بھی ہو جائے گا، لیکن میں یہ سودا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ ہم آخرت برباد کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ مولویوں کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے سر جوڑ کے غور کریں اس مسئلے پہ کہ جہاں کوئی چارہ کار نہیں ہے وہاں رخصت ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس مسئلے کو علماء کو حل کرنا چاہیے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب ہیلتھ انشورنس لوگ کراتے ہیں، میڈیکلیم یا جس نام سے بھی، ہاں کہ بیمار اگر بیمار پڑ گئے تو اتنے لاکھ کا علاج جو ہے وہ فری ہوگا، اور بیمار اگر نہیں پڑے تو جو قسط آپ بھرتے ہو ماہانہ 2000 4000 5000، تو ظاہر سی بات ہے کہ ضرورت پڑی تو آپ کو ملے گا، زیادہ بھی مل سکتا ہے اور کم بھی مل سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ پہ توکل ہی نہیں، بھروسہ ہی نہیں آدمی کو۔ لوگ لائف انشورنس کراتے ہیں، ارے بھائی لائف کی گارنٹی ہی نہیں ہے، لوگ لائف انشورنس کرواتے کہ مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو اتنا ملے گا۔ ہاں، آدمی کو بھروسہ ہی نہیں ہے، زندگی کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، کچھ چیزیں تو انتہائی غیر ضروری چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں اللہ پہ توکل اور بھروسے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ہاں، کچھ چیزیں جس کے بارے میں نے بتایا کہ بغیر اس کے چارہ نہیں ہے، آپ نہیں بچ سکتے ہو، تو وہاں علماء کو چاہیے کہ بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ میں اپنی طرف سے فی الحال کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اس لیے میری طرف کسی بات کو منسوب نہیں، میں صرف جنرلی باتیں کہہ رہا ہوں کہ جتنا آپ بچ سکتے ہو اپنے دامن کو میرے بھائیوں بچانے کی کوشش کرو۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا، 2 لوگ آتے ہیں، مجھے اٹھا کے ایک برابر زمین پہ لے کے جاتے ہیں۔ بہت سارے مناظر میری نگاہوں کے سامنے گزرتے ہیں۔ جب میں آگے بڑھتا ہوں تو ایک خون کی نہر میرے سامنے آتی ہے، اس نہر کے اندر بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہے،
اور کنارے کی طرف ایک آدمی بہت سارے پتھر لے کر کھڑا ہے. نہر کے بیچوں بیچ میں جو آدمی ہے وہ کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے. کنارے کھڑا آدمی پتھر سے اتنے زور سے اسے مارتا ہے کہ ڈھکیل کر پھر وہیں بیچ میں پہنچا دیتا ہے. جب بھی وہ کنارے آتا ہے مار کر اسے بیچ میں پہنچا دیتا ہے. میں نے فرشتوں سے کہا, جو 2 فرشتے آئے تھے, یہ خون کا دریا اور اس دریا میں جو آدمی جس کو پتھروں سے مارا جا رہا تھا یہ کون آدمی تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا اور اس کو ایسے ہی قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا. اتنا سخت معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر اللہ کے لیے کوئی چیز آدمی چھوڑنا چاہے نا تو اللہ دوسرے راستے آپ کے لیے جائز راستے بنا دے گا. آپ اللہ کے لیے اگر حرام ذریعہ چھوڑو گے, یہ سوچو مت کہ یار یہ طریقہ چھوڑ دوں گا تو میں بھوکے مر جاؤں گا, میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ حرام ذریعہ چھوڑو, دیکھو اللہ آپ کے لیے راستے بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے. لیکن آدمی اب اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا, حرکت نہیں کرنا چاہتا, محنت نہیں کرنا چاہتا, تجارت نہیں کرنا چاہتا. حضرت زکریا جیسے نبی لکڑی کا کام کرتے تھے, نجار تھے, بڑئی تھے اور اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے. تجارت میں بڑی برکت ہے. سود کو آپ تجارت سے جوڑ کر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ یہی کرتے تھے, کہتے تھے یہ بھی تو تجارت ہی کی ایک شکل ہے. اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو ملیامٹ کرتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. گنتی میں پیسے بھلے آپ کے پاس زیادہ آ جائیں میرے بھائیوں, لیکن سود کا انجام یہی ہوگا کہ لاسٹ میں اسے گھٹنا ہی ہے, اسے گھٹنا ہی ہے. کہیں نہ کہیں سے اللہ نکال لے گا, کہیں نہ کہیں سے وہ جانا ہی جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور جو سود بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. پرانا سود جو پہلے کا تھا اگر بچ گیا ہے اسے اب چھوڑ دو ایمان لانے کے بعد اگر تم مومن ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حجۃ الوداع میں نبی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا زمانے جاہلیت کی ہر چیز کو میں اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں, کچل رہا ہوں, اور ایسے ہی سود کی ساری شکلوں کو میں آج ختم کر رہا ہوں, ملیامٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلا سود جسے میں معاف کر رہا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود. اب خلاص اسلام کے آنے کے بعد اب پچھلا جو سودی کاروبار تھا وہ سب ختم کرو, اب یہاں سے نئی زندگی آغاز کرو, حلال ذریعے سے تجارت کر کے مال کماؤ, اور جو پیچھے ہو چکا چھوڑ دو اسے. سود کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں حرام کمائی کی ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری شکلیں ہیں, لوگ ایک دوسری کی جائیداد, زمین, پراپرٹی, دکان, مکان, جہاں جو آدمی دبنگ ہے, طاقتور ہے, کسی کو اگر ذرہ کمزور سمجھتا ہے تو اس کی دکان پہ قبضہ جما لیا, اس کی زمین اور جائیداد پہ قبضے جما لیا. میرے بھائیوں ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کی دبا لیتا ہے, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. من ظلم قید شبر توقہ یوم القیامت من 7 ارضین, جس نے ایک بالش زمین کسی کی ظلمن غصب کر لی, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا. آدمی اٹھا سکتا؟ اور لعنت آئی ہے جو زمینوں کے نشانات بدل دیتے ہیں. دیہات اور قریے کی طرف آپ جاؤ گے, ایک کھیت اور ایک زمین دوسری زمین کے بیچ میں نشان ہوتا ہے کہ بھئی یہاں سے آپ کا پلاٹ ہے, یہاں سے میرا پلاٹ ہے. لوگ نشان بدل دیتے ہیں, یہاں سے نشان اٹھا کے یہاں کر دیے کہ تھوڑی سی میری زمین بڑھ جائے گی. لعنت آئی ہے ایسے آدمی پہ زمینوں کے نشان بدل دیتا ہے. ایسے ہی دھوکہ دھڑی سے جو لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال کماتے ہیں,
اسی لیے بازار کو سب سے بری جگہ کہا گیا ہے۔ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ مسجد سب سے محبوب جگہ، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، اور بازار میں جھوٹ، مکاری، فریب، یہی سب ہوتا ہے، شور ہنگامہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس نے جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان بھائی کا حق دبا لیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا ہے، جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر تھوڑی چیز کوئی کسی کی دبا لے تو؟ آپ نے فرمایا ایک مسواک اگر کوئی دبا لے تو بھی یہی وعید ہے، ایک مسواک اگر کوئی کسی کی دبا لے۔ اور جھوٹی قسم کے بارے میں نبی نے فرمایا الحلف منفقۃ للسلع وممحقۃ للبرکہ، جھوٹی قسم سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت، جھوٹی قسمیں کھا کے جو بازاروں میں سامان بیچتے ہیں، میری ماں کی قسم، میری فلاں کی قسم، ہاں میرے سر کی قسم، تیرے سر کی قسم، اور یہ قسمیں بھی عجیب عجیب کھاتے ہیں لوگ، بیوپاری لوگ، بزنس مین لوگ، ہاں میں اتنے میں خرید کے لایا ہوں اتنے۔ ارے بھائی آپ نفع لے کے سیدھے سیدھے کہے کو آپ قسم کھا رہے؟ بھئی نفع لینے پہ پابندی نہیں ہے، آپ مناسب طور پہ نفع لے کے بھیا لینا ہے تو لیجئے، بلا غیر ضروری قسمیں کھا کھا کے لوگ آدمی کو باور کرانے کے لیے کہ جو ہے میں سچا ہوں، سامان اپنا بیچنے کے لیے جھوٹ، فریب، مکاری، دغابازی، یہ ساری چیزیں آج بازار اور مارکیٹ میں چلے جائیے، کوئی اپنے سامان کا عیب آپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی آپ کو اپنے سامان کا عیب، کسی آج تک میں نے کسی بیوپاری کو نہیں دیکھا کہ اپنا خراب والا مال وہ اوپر کر کے بیچ رہا ہو کہ بھیا دیکھ لو یہ ہمارے سامان میں خرابی ہے، ہاں وہ ہمیشہ اس کو چھپاتے رہتا ہے، چھپاتے رہتا۔ فروٹ والوں کو دیکھ لو، جتنا داغی پھل ہے نا اس کو نیچے کرتے رہتا، داغ والے حصے کو۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے ہوا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا چیک کرنے کے لیے، دیکھا تو اندر گیلا غلہ ہے، بھیگا ہوا اور اوپر سوکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہلا جعلتہ فوق الطعام لکی یراہ الناس، اے بیوپاری تو نے گیلے والے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے کہ تیرے غلے میں خرابی ہے، بھیگا ہوا ہے۔ اس نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، بارش ہوئی تو غلہ بھیگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں۔ مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے میرے بھائیوں۔ کاروبار میں آج کتنے دھوکے ہیں، ہاں مارکیٹ سے پیسہ کمانا حلال ذریعے سے بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جو بیوپاری اور بزنس مین وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہوں گے، اس قدر فراڈ ہے، اس قدر مکاری ہے کہ میرے بھائیوں بہت دامن بچا کے ایک مومن کو چلنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ حلال ذریعے سے روزی کما پاتا ہے۔ ایسے ہی حلال حرام کمائی کی جو شکلیں ہیں میرے بھائیوں، مال میں خیانت کرنا، اور خاص طور سے مال اگر اللہ کا مال ہو، اگر وہ اس مال کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہو، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی اللہ کے مال میں خیانت کرے گا اسے قیامت کے دن اپنے کندھے پر لاد کے لائے گا، اپنے کندھے پر لاد کر۔ یہ آیت اصلاً مال غنیمت کے بارے میں ہے، ماں کی غنیمت میں لوگ، ایک نبی کے ساتھ آپ کا ایک خادم تھا، غزوہ خیبر سے غالباً لوٹتے ہوئے اونٹنی پہ سامان رکھ رہا تھا، ایک تیر آیا اور لگا اور مر گیا، تو صحابہ نے کہا ہنیئا لہ الشہادہ، کتنی اچھی موت یہ مرا ہے۔ آپ نے فرمایا کلا والذی نفس محمد بیدہ ان الشملۃ التی اخذ من مغانم خیبر لتشتعل علیہ نارا، ایک چادر اس نے خیبر کی غنیمت میں سے بغیر بتائے لے لیا تھا، وہی چادر آج آگ بن کے بھڑک رہی ہے، آگ بن کے بھڑک رہی ہے۔ اور غنیمت کا مال جب آتا تھا، ایسے ہی جو زکوٰۃ صدقے کے مال لوگوں کو آپ بھیجتے تھے وصولی کرنے کے لیے، تو آپ کیا کہتے تھے معلوم ہے؟
رد الخیط والمخیط، سوئی دھاگا بھی اگر کسی نے دیا ہے لا کے یہاں جمع کرا دو. فإن الغلول عار ونار وشنار علی اہلہ یوم القیامہ، اگر کوئی خیانت کرے گا تو یہ باعث ندامت اور شرمندگی ہوگی قیامت کے دن. آپ زکوٰۃ وصولنے والوں کو ہدیہ بھی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، ہدیہ اور تحفہ لینے پر بھی منع کرتے تھے. ابن اللتبیہ جب زکوٰۃ لے کر کے آئے وصول کے، کہنے لگے ہذا لکم و ہذا اہدی لی، یہ تمہارا اتنا ہے، اتنا مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے. آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا ہلا جلس فی بیت امہ تاتیہ ہدیتہ، اپنی ماں کے گھر میں تو کیوں نہیں بیٹھا رہا، وہی تیرا ہدیہ لوگ پارسل کر دیتے. جب میں نے تجھے مشن پہ بھیجا زکوٰۃ وصولنے کے لیے، صدقات وصولنے کے لیے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا لوگوں نے زکوٰۃ دیا اور اتنا مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے. آج اللہ کے نام پہ دیکھ لیجئے لوٹ مچی ہوئی ہے پورے ملک میں. مسلمانوں کی زکوٰۃ جو نکلتی ہے نا، صحیح ڈھنگ سے اس زکوٰۃ کا اگر استعمال ہو جائے، کافی حد تک غریبی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو، یہ میری ذمہ داروں سے بھی اپیل ہے، عاجزانہ مؤدبانہ بیت المال قائم کرنے کی کوشش کرو. اپنے شہر میں، اپنی مسجدوں میں، اور اپنی زکوٰۃ اپنے شہر کے غریبوں پہ پہلے خرچ کرنے کی کوشش کرو. کیا آپ کے شہر میں بیوہ نہیں ہے، یتیم نہیں ہے، مسکین نہیں ہے؟ ہاں انفرادی کوششیں ہوتی ہیں، چند نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی بیواؤں کے نام باقاعدہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اپنے طور پہ لوگ پیسے نوجوان جمع کرتے ہیں، اور ہر مہینے بغیر ناغہ، صرف رمضان نہیں میرے بھائی، لوگوں کے گھروں میں کٹ پہنچ جاتی ہے. جو بیوہ ہیں، یہ کرنے کا کام ہے، اس کو کام بولتے ہیں. اور اگر بیت المال منظم طریقے سے جمع ہو جائے، زکوٰۃ کم نہیں نکلتی ہے، مگر پورے ملک میں ادھر ادھر آپ کی زکوٰۃ بکھر جاتی ہے. سب سے پہلی آپ کے زکوٰۃ کے سب سے پہلے مستحق آپ کے شہر کے غریب ہیں. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، نبی فرماتے ہیں وہیں کے مالداروں سے لی جائے گی، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، وہیں کے غریبوں پہ لوٹا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز بچ رہی ہے آپ دوسری جگہ بھی بھیج دیجئے. تو اس لیے بیت المال کا جب سسٹم بنے گا، لوگ اپنی زکوٰۃ لا کر کے جمع کریں، غریبوں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، کچھ دعوتی کاموں پہ خرچہ کیا جائے، اور بہت سارے رفاہی کام ہیں، بہت سارے مستحقین ہیں، ان تک آپ کی زکوٰۃ اچھے ڈھنگ سے پہنچے گی. اور مجھے امید ہے کہ اس شہر والوں سے یہ کام دور نہیں ہے. جس دن یہ ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ کر کے دکھا دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اس شہر میں اتنا جذبہ ہے، لوگوں میں اتنا جذبہ ہے، خیر اور بھلائی کی طرف لپکنے کا جو جذبہ میں نے یہاں دیکھا بہت کم جگہوں پہ نظر آتا ہے. بس اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ اس جذبے کو قائم رکھے اور دائم رکھے. ورنہ مسجدوں میں 9:30 بجے کے بعد، 9:45 کے بعد سناٹا پسر جاتا ہے. جاگنے والی راتوں میں بھی مسجد میں کوئی ملتا نہیں ہے، اور یہاں پورے عشرے میں راتیں آباد ہیں ماشاءاللہ. جو سلف کا طریقہ ہوتا تھا، پوری 10 راتیں جاگ کر کے عبادت کیا کرتے. اور کمر جو کسنے کا معنی وہ یہیں آ کے میں سمجھا کہ کمر کس لیتے تھے. 2 گھنٹے کی تراویح اپنی زندگی میں پہلی بار میں یہاں پڑھا، اس سے پہلے کہیں نہیں پڑھا. 45-50 منٹ والی پڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، جو کچھ ہم نے علم سیکھا ہے، اے اللہ اس علم پہ عمل کرنے کی سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہمارے تمام بھائیوں کو اللہ توفیق بخشے. آمین. وما توفیق الا باللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.